السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ریویژن آن لائن کلاس کا ٹاپک ہے بندوں کے حقوق۔ ہمارے دین اسلام میں حقوق کی دو اقسام ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق میں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، پڑوسی، ساتھ کام کرنے والے لوگ سب شامل ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے۔ ہمیں ان کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے؟ ہم ان کی خدمت کر کے، ان کی بات مان کے ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی کسی ناگوار کسی بری بات کا بھی برا نہ مانیں اور ان سے ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، ان کے لباس، خوراک اور تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کے اخلاق اور عادات اچھی ہوں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی خیریت معلوم کریں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پرایوں سے اچھا سلوک کریں تاکہ ہماری یہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہمسایوں کے حقوق کی طرف۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں، گھر میں کچھ اچھا بنے تو پڑوس میں بھجوائیں، اس طرح پڑوسیوں سے محبت بڑھتی ہے، ضرورت کے وقت ان کے کام آئیں۔ جب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت سے لوگ یتیم ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں، ان سے محبت خلوص اور نرمی سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم اپنے لیے کوئی چیز خرید دیں یا اپنے لیے جو چیزیں سوچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ارد گرد رہنے والے یتیم بچے ہیں، بے سہارا بچے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی ویسی ہی چیزیں خریدیں اور ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جب ہم معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انسانی معاشرہ محبت، ہمدردی، خلوص اور ایثار و قربانی کے جذبات سے بھر جائے گا۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے کام آنے میں خوشی محسوس کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش اور راضی ہوگا اور ہماری زندگی میں بھی امن اور سکون ہوگا، اور ایسے ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف، جو کہ کتاب صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ مختصر سوالات 3، مفصل سوالات 2، خالی جگہ پر 5 ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہم مختصر سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟
جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہمارے ماں باپ کا ہے. ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، لا يدخل الجنت قاطعٌ. اس حدیث کا ترجمہ لکھیں. یعنی جیسے میں نے آپ لوگوں کو رشتہ داروں کے حقوق میں ایک حدیث شریف بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اسی حدیث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو اس کا ترجمہ ہے، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ویسے تو ہم شارٹ کوشچنس کی 2 اور 3 پوائنٹس بناتے ہیں نا، لیکن یہاں انہوں نے ہم سے حدیث شریف کا ترجمہ مانگا ہے، تو یہاں پہ ہم صرف اس حدیث کا ترجمہ ہی لکھیں گے. ہم لکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ترجمہ، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. سوال نمبر 3 ہے، اوپر نیچے کے منزلوں میں بنے ہوئے رہائشی مکانات میں اوپر والی منزل میں رہنے کا کیا ادب ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے، تو یہ انہی کے بارے میں بات ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر نیچے گھر ہوتے ہیں، ایک کی چھت پہ دوسرے کا گھر، دوسرے کی چھت پہ دوسرے لوگوں کا گھر. تو ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حق بنتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا ادب بنتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے، اوپر رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ آرام سے قدم رکھیں تاکہ نیچے رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے آرام کا، ان کے سکون کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ انہیں ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ تھے ہمارے مختصر سوالات. اب آتے ہیں اپنے مفصل سوالات کی طرف. سوال نمبر 1 ہے، اولاد کے کوئی سے 3 حقوق لکھیں. وہی ٹاپک آ جاتا ہے، اولاد کے حقوق. ٹھیک ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، ان کے لباس، خوراک، تعلیم اور تربیت کا مناسب انتظام کریں، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے، انسانی معاشرہ محبت، ہمدردی اور ایثار و قربانی کے جذبات سے کیسے بھر جائے گا. جب ہم معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انسانی معاشرہ محبت، ہمدردی، خلوص اور قربانی کے جذبات سے بھر جائے گا. اس طرح لوگ ایک دوسرے کے کام آنے میں خوشی محسوس کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اس سے اللہ تعالی ہم سے خوش اور راضی ہوگا. یہ تو تھے ہمارے مفصل اور مختصر سوالات. اب ہم آتے ہیں خالی جگہ پر کی طرف. ٹھیک ہے. نمبر 1، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ڈیش نام رکھیں، یعنی اچھے نام رکھیں. جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح ڈیش کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. نمبر 3، بچوں کے دل میں ملک، وطن اور قوم و ملت کی ڈیش بھی کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے، قوم و ملت کی محبت بھی کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے تاکہ وہ اچھے شہری بن سکیں. نمبر 4، ڈیش جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 5، گھر میں کچھ اچھا پکے تو ضرور ڈیش میں بھجوایا جائے، پڑوس میں بھجوایا جائے. جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری 5 فل ان دا بلینکس. لیکن آپ نے ان کو کیسے یاد کرنا ہے؟ آپ نے ان بلینکس کو لکھ کے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پیپر میں یہ بلینکس آ جاتی ہیں تو فار ایگزامپل اگر آپ نے محبت لفظ لکھا ہے اور محبت کے بے کے نیچے آپ نے نقطہ نہیں لگایا یا تے کے اوپر نقطے نہیں لگائے تو اس سے آپ لوگوں کا ہاف نمبر جو ہے تو کٹ جائے گا. اسی لیے فل ان دا بلینکس فل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اب آتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف. سبق بندوں کے حقوق میں مختصر سوالات 3 تھے، مفصل 2 تھے اور خالی جگہ پر
5 تھی. آپ نے ان سب کو اچھے سے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کی امتحانات کے لیے تیاری اچھے سے ہو سکے. اور انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں, اگلے لیکچر میں ان سوالات کو اورلی آپ لوگوں سے سنوں گی بھی, ٹھیک ہے. حالی جگہ پور کی بھی ہم پریکٹس کریں گے اور ان سوالات کی بھی پریکٹس کریں گے, جس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنے اچھے سے یاد کیا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.